ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن 10 کیسے لے لیا کہ میری ہے؟ کہا نادان، میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو 1 دے گا تو کم سے کم میں 10 دوں گا۔ یہ کم سے کم ہے، جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ تو اس لیے اس نے جب، اور یاد رکھنا پھر وہ بھی پہلے آزماتا ہے نا کہ دینے والے کا یقین کتنا پختہ ہے۔ سخیوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے؟ ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دیا، یہ ریاکاری نہیں۔ ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں، اس میں کچھ نہیں ملنا ہے۔ اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازوں میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ بات میں اب اختتام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا۔ مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز۔ ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، تعمیر کرنی، مسجد تعمیر کرنی۔ اب بادشاہ تھا، اس کو کمی کیا تھی؟ مسجد بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، تعمیر شروع ہوئی، لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد۔ جیسے ہم لوگ بناتے ہیں، ادھر مانگ ادھر مانگ، ہے نا؟ یہ بیچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی، کہیں گئے نہیں یہ، لیکن میں جب کبھی قبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہی اپنے مرحومین کے نام سے۔ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، آسان نہیں۔ اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ رمضان شریف میں 11 مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ چندے کا موسم ہے نا، ابھی مانگ نہ لیں، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں یہ بتاؤ، یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ سچ بتانا، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، جو اللہ کے لیے مسجد مدرسے کے لیے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں، محسن، کہ وہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ آپ نے دے دیا معتمد لوگوں کو، معتبر لوگوں کو، اب زکوٰۃ آپ کی ہے، صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں۔ ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار میل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں، ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے، وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں۔ میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں۔ جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں، جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اور میں فلاں جگہ سے۔ اور فلاں جگہ کہاں مدرسہ ہے؟ وہ وہاں پر ہے۔ میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لیے، کوئی مدرسہ تو ہے نہیں۔ تو آئے بائیں شائیں کرنے لگتے۔ مالیگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں، اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کرو، اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں دو۔ جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکوٰۃ برباد کرتے ہو، کیوں تباہ کرتے ہو؟ اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو، یا صرف میرے مدرسے کو دو، یا ہمارے ادارے کو دو، نہ آپ ہمیں نہ دو، آپ کی مرضی۔ میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لیے، اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں، پوری قوم کا ہے۔ میں نے کہا اپنی قبر میں لے جانا ہے۔ 60 مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر، تحریک سنی دعوت اسلامی کی، جامعہ چلتا ہے، 2 لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں۔ میں یہ نہیں، میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو، ہر سنی ادارے کو دو، سارے سنی ادارے اپنے ہیں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا جھانک لو، آپ کی دی ہوئی رقم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، وہ غریبوں پر، دین پر، اسلام پر، شریعت پر خرچ ہونا چاہیے، کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے۔
آپ کی گھر کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے گھر کی زکوٰۃ سے کسی گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے، وہ جانے اس کا کام جانے، کام نہیں چلتا، ادا ہی نہیں ہوگی۔ ڈھونڈو مستحقین کو۔ اور رمضان شریف آنے والا، یہ بھی کہتا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو، کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو، دونوں غلط ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو۔ یہ روشنی میں نے قربانی سے لی ہے، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو، جہاں دین کا کام ہوتا ہے، لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے، یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں۔ کچھ مدرسے واقعی مدرسے ہیں، کچھ مدرسے اسلامی ہوٹل اور ہاسٹل بن گئے ہیں، صرف کھانا اور سونا ہے، کوئی پڑھائی نہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں کہاں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، کوئی مدرسے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا، منبر رسول پہ، میں یہاں آ کے کسی کو ٹارگٹ کروں، غیبت کروں، حرام ہے۔ امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جھانکو کہاں کام ہو رہا ہے، وہاں جاؤ۔ تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر، اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا، ایک صلہ رحمی کا۔ ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام غریب مسلمان کو دو، تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا۔ کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور جب تک مدرسے حیات ہیں، علم دین حیات ہے، اور جب تک علم حیات ہے، انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ خیر وہ رمضان شریف کی بات تھی، نکل آئی۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں ہم پہ، جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں۔ مدرسہ بن رہا ہے دے دو نا، مسجد بن رہی ہے دے دو نا، لوگ ان کو مکروہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ مکروہ لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو دین پہ ابھارنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ بہرحال تمہاری طرح مسجد نہیں بنی، مسجد بنائی بادشاہ نے، بادشاہ کے اعلان کیا، جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا، میں اکیلا بناؤں گا۔ مسجد کا کام شروع ہوا۔ ایک لکڑہارا غریب، اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری، میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا، میرے پاس تو چند اینٹیں، 4-6 اینٹیں ہوگی، چند اینٹیں ہیں، یہ اینٹیں بادشاہ کو دے دوں، بادشاہ کو دے دوں گا، میری اینٹیں بھی لگ جائے گی، کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے پاس گیا، اس کے قارندوں نے پکڑ لیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ کیا بات ہے؟ اور کہا کہ کچھ کام ہے۔ گئے، یہ چند اینٹیں ہیں بادشاہ، اب آپ مسجد بنا رہے، میری بھی لگا لو نا۔ نہیں ہم سب اپنی لگائیں گے، کسی کی نہیں لگائیں گے۔ اچھا، چلا گیا۔ اب کیا کروں؟ اینٹوں کا کیا کروں؟ اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے۔ اس نے اینٹوں کو باندھا اور لکڑہارا تھا، لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا، اور لکڑی لے کر کے چلا، اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی اینٹیں پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا تو گٹھی بھی گری۔ جب گٹھری گری تو گٹھری کھل گئی، لکڑی سمیٹ کر کے باندھ لی اور اینٹوں کو چپکے سے اس میں ملا دی، چپکے سے ملا دیا۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بن رہی ہے، بن گئی مسجد۔ اب مسجد کا افتتاح ہونے والا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتاح ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داروں سے پوچھیں جنہوں نے محنت کی، امام صاحب سے پوچھیں جن لوگوں نے کاوشیں کی، محلے والوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی حلال کمائی میں سے چندہ دیا، سب کو انتظار ہے۔ صبح مسجد کا افتتاح ہوگا، رات کو آخری پہر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا؟ میدان محشر برپا ہے، اور محشر بپا ہے، اور ایسے میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ جنت میں 2 محل ہیں آمنے سامنے، ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھا ہے، اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے، اس پہ لکڑہارے کا نام لکھا ہے۔ بادشاہ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کا محل ہے۔ یہ میرا کیوں محل ہے؟ آپ نے مسجد بنائی نا، تو اللہ کا وعدہ ہے
جو اللہ کے لیے مسجد بناتا اللہ اس کے لیے محل بناتا. یہ تیرا محل. اچھا میں نے مسجد بنائی, یہ لکڑہارا تو میرا پڑوسی ہے, میری رعایا میں رہتا ہے, اس نے کون سی مسجد بنائی؟ کہا بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی, لیکن چند اینٹیں اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی اینٹوں میں ملا دی. تو اللہ کے یہاں ناپ تول نہیں ہے, جو ایک بھی لگاتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا ثواب عطا کرتا ہے. لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.